اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چلیے دعا کر لیتے ہیں اس سے پہلے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنس۔ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں اسم کے حوالے سے کہ ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں وہ نہیں معلوم ہوں گی تو ہم اس کا جملے میں استعمال نہیں کر سکتے اور اسم کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ 4 پہلو تھے: جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ تو باقاعدہ اب ہم سب سے پہلے کو لے لیتے ہیں جنس کو۔ تو ہم جنس سے اس کی شروعات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، جنس، ٹھیک ہے، جس کو انگریزی میں جینڈر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 طرح کا ہوتا ہے جنس آپ کا، ایک مؤنث ہوتا ہے اور ایک مذکر ہوتا ہے۔ تو دوستو، عربی زبان کے اندر ہر اسم عربی زبان میں مذکر سمجھا جائے گا۔ عربی زبان میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ مذکر کو چھوڑ دیں گے اور مؤنث کی علامات کو پڑھیں گے، جس سے کہ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث۔ تو دوستو، اب آتے ہیں مؤنث کی اقسام پر۔ مؤنث کی 2 اقسام ہیں دوستو، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ چلیے تو مؤنث حقیقی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مؤنث حقیقی وہ اسم ہوتا ہے جس کے مقابل میں فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو۔ یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مؤنث حقیقی وہ اسم ہوتا ہے جو مادہ جنس کو ظاہر کرے، یعنی اس کے مقابلے میں نر جنس کا وجود ہو۔ جیسے کہ میں نے اگزامپل دے رکھی ہے، ام کہتے ہیں ماں کو، ٹھیک ہے، اور اس کا فی الواقع مذکر موجود ہے، باپ، فادر، ابو۔ اور بنت لڑکی، اس کا بھی فی الواقع مذکر موجود ہے، ولد لڑکا۔ اور آپ کا اخت بہن، اس کا بھی فی الواقع مذکر موجود ہے، بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا مؤنث حقیقی تھا دوستوں۔ اور اگزامپل بھی آپ لے سکتے ہیں، جیسے گائے کے لیے بیل ہے، ٹھیک ہے، بیٹی کے لیے بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی آپ مؤنث حقیقی کی مثال لے سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں مؤنث اقسام کی دوسری اقسام کی طرف، مؤنث لفظی۔ یہ بھی میں نے آپ کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤنث لفظی بہت آسان ہے، مطلب یہ اہل عرب کس طرح بولتے ہیں یہ اس کے اوپر نربھر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی اس کا کوئی رول تو ہے نہیں، بس، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مؤنث کے ہی طور پر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آسان بھاشا میں یہ وہ سارے اسم کہلائیں گے جو اہل عرب بولتے ہیں مؤنث کے طور پر۔ مثال کے طور پر ارض ہے، ٹھیک ہے، سما ہے، شمس ہے، ید ہے، ٹھیک ہے، حسنہ ہے، صحرا ہے، مروحہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے کے سارے مؤنث لفظی شمار کیے جائیں گے، اوکے۔ تو دوستو، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا مؤنث لفظی کی اقسام۔ تو پہلی قسم ہے دوستو مؤنث قیاسی یا پھر مؤنث علامتی، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے اندر ہم ایک علامت کو دیکھیں گے جو بتائے گی کہ یہ اسم مؤنث ہے، جیسے کہ جنت، جنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک علامت ہے گولتا، جس کو ٹیکنیکلی تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی علامت ہے مؤنث کو پہچاننے کے لیے۔ جنت، گولتا اس میں آ گئی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث۔ اسی طرح غرفہ، ٹھیک ہے، غرفہ کے اندر گولتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث لفظی ہے۔ مؤنث قیاسی یا مؤنث علامتی کی اور بھی
کچھ علامت ہیں جیسے الف التانیث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اوکے، اب جانتے ہیں مؤنث لفظی کی دوسری قسم کے بارے میں، جو ہے مؤنث سمائی. اس کے بارے میں 3 پوائنٹ ہے، بس بہت سادہ سے یاد رکھ لیجئے. پہلا ہے، اسے اہل زبان مؤنث کے طور پر ہی بولتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی علامت ولامت نہیں ہوتی، بس اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں، بس ہم نے سن لیا اور مان لیا. دوسرا، اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی علامت اس میں پائی نہیں جاتی. تیسرا، ان کا کوئی مقابلے میں مذکر بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی میں آپ کو نیچے مثال اسکرین پر آئیں گی، جیسے کہ سما آسمان، اب اس کے مقابلے میں نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد. زمین، سورج، شمس، ید، ہاتھ، ٹھیک ہے. یہ آپ کے مؤنث لفظی کی دوسری قسم مؤنث سمائی ہے. تو دوستو، مؤنث سمائی کی کچھ گروپنگ ہے، کچھ کیٹیگریز ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گی ایک ایک کر کے، تو وہ میں نے آپ کے لیے شو کر دی ہیں. جیسے کہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آگ کے نام، یہ آپ کے مؤنث سمائی کے نام پر، یعنی کہ اہل عرب ان کو مؤنث کے طور پر ہی بولتے ہیں، جیسے کہ آگ کے نام، شراب کے نام، ہواؤں کے نام، ملکوں اور شہروں کے نام، چند متفرق اسما، یہ بھی آپ کے مؤنث سمائی ہی ہیں. اور جسم کے وہ اعضاء جو 2 کر کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کیا ہیں، یہ بھی مؤنث سمائی ہی میں ایڈ ہو جائیں گے. اوکے دوستوں، میں نے ان کے نام نہیں لکھوائے ہیں، جیسے آگ کے نام، شراب کے نام، ہواؤں کے نام، ملکوں شہروں کے نام، چند متفرق اسما، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے میں ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کنسیپٹ کلیئر کر دیے ہیں. اوکے دوستو، یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، مذکر اسم سے مؤنث اسم بنانے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو مذکر اسم سے آپ کو اگر مؤنث اسم بنانا ہے تو اس کے لیے مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گولتا لگا دینی ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مؤنث اسم انہی کے بنیں گے جو صفات والے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اچھا، اچھی، برا، بری، ٹھیک ہے، نمازی، لڑکی یا نمازی، لڑکا، روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی. جیسے میں نے اگزامپل دے رکھی ہے، صالحن سے صالحتن، کاذبن سے کاذبتن، حسن سے حسنتن، مسلم سے مسلمتن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ٹاپک ہے جنس کا آخری، جو مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے عدد کے بارے میں. ٹھیک ہے.